اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ والا ٹاپک لاسٹ ٹائم ہم نے کمپلیٹ کیا تھا۔ اب اگلا جو ٹاپک ہے اس کا نام ہے باب ایمان کی حقیقت اور اس کے فضائل کا بیان۔ اچھا جی، آج میری کوشش ہے کہ یہ 2 احادیث ہیں اس ٹاپک میں اور ان کے فائدے ہیں، یہ بھی اس ایک ہی ویڈیو میں کور ہو جائیں تاکہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اگلا ٹاپک شروع کر دیں۔ چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن لوگوں میں برآمد ہے، اتنے میں ایک شخص آیا اور بولا، یا رسول اللہ، ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو یقین کرے دل سے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس سے ملنے پر اور اس کے پیغمبروں پر، اور یقین کرے پچھلے جی اٹھنے پر۔ پھر وہ شخص بولا، یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ہے کہ تو اللہ جل جلالہ کو پوجے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور قائم کرے تو فرض نماز کو، اور دے تو زکوٰۃ کو جس قدر فرض ہے، اور روزے رکھے رمضان کے۔ پھر وہ شخص بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احسان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تو عبادت کرے اللہ کی جیسے تو اسے دیکھ رہا ہو، اگر تو اس کو نہیں دیکھتا، یعنی اتنا استغراق نہ ہو اور یہ درجہ نہ ہو سکے تو اتنا تو ہو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر وہ شخص بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے پوچھتے ہو قیامت کو وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، لیکن اس کی نشانیاں میں تجھے بیان کرتا ہوں۔ جب لونڈی اپنے مالک کو جنے تو یہ قیامت کی نشانیاں، اور جب ننگے بدن ننگے پاؤں پھرنے والے لوگ سردار بنے تو وہ قیامت کی نشانیاں، اور جب بکریاں یا بھیڑیں چرانے والے بڑی بڑی حویلیاں بنا دیں تو یہ بھی قیامت کی نشانیاں۔ قیامت ان 5 چیزوں میں سے ہے جن کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، ترجمہ: اللہ ہی جانتا ہے قیامت کو، اور اتارتا ہے پانی کو، اور جانتا ہے جو کچھ ماں کے رحم میں ہے، یعنی نر یا مادہ۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس ملک میں مرے گا، اللہ ہی جاننے والا اور خبردار ہے۔ راوی نے کہا، پھر وہ شخص پیٹھ موڑ کر چلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو پھر لے آؤ۔ لوگ چلے اس کو لینے کو، لیکن وہاں کچھ نہ پائے، یعنی اس شخص کا نشان بھی نہ ملا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل تھے، تم کو دین کی باتیں سکھانے آئے تھے۔ اللہ سے فائدہ ہے اس کا، اللہ سے ملنا تو مرنے کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے، اور پچھلے جی اٹھنے سے مراد قیامت کا اٹھنا ہے۔ بعضوں نے کہا اللہ سے ملنا حساب و کتاب کے بعد ہوگا، لیکن ملنے سے اللہ کا دیدار مراد نہیں، کیونکہ وہ خاص لوگوں کو ہوگا، یعنی اللہ کے برابر کسی کو نہ سمجھے، نہ قدرت میں، نہ تصرف میں، نہ عبادت میں، نہ دعا میں، بلکہ پوجے تو اللہ ہی کو پوجے، مانگے تو اللہ سے ہی مانگے، سوا اللہ کے سب کو عاجز بندہ خیال کرے۔ اگرچہ بعض بندوں کا اور غلاموں کا پروردگار نے بہت درجہ بلند کیا ہے، اور ان کو بہت کچھ سرفراز فرمایا ہے، پر اللہ کے سامنے وہ بندے اور غلام ہی ہیں۔ البتہ بندوں میں ان کو امتیاز ہے، یہ سب چیزیں عبادت میں داخل ہیں، مگر چونکہ یہ چیزیں عبادت میں اعلیٰ درجے کی تھی اس لیے ان کو علیحدہ بیان کیا۔ اور بعضوں نے کہا عبادت سے مراد معرفت الہی ہے، اور اقرار ہے کہ اس کی وحدانیت کا۔ نماز میں قید لگائی فرض کی اس لیے کہ مسلمان ہونے کے لیے فرض کا ادا کرنا کافی ہے، سنن اور مستحبات کا ادا کرنا لازم نہیں، اسی طرح نفل صدقات کا دینا لازمی نہیں۔ اور قائم کرنے سے نماز کے یہ مراد ہے کہ ہمیشہ پابندی کے ساتھ اس کو پڑھے، یا سب شرائط اور ارکان کے ساتھ اس کو پورا کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب اور ہندو اور روم اور مصر اور ایران میں ایک طرح کی تہذیب اور شائستگی تھی، اور یورپ یعنی فرنگستان کے لوگ بالکل وحشی جاہل گوار جانور کی طرح تھے، خصوصاً انگلینڈ کے لوگ اور روم کے لوگ تو انسانیت سے بہت تھوڑا حصہ رکھتے تھے، اور جانوروں کی طرح جھاڑوں اور پہاڑوں میں رہتے تھے، ان میں بادشاہت یا ملک داری کا سلیقہ بالکل نہ تھا۔ اب ہمارے زمانے میں چند روز سے انہی وحشی لوگوں نے وہ ترقی کی ہے کہ تمام دنیا کے حاکم اور سردار بن بیٹھے ہیں، بس شاید یہ بھی قیامت کی نشانی ہو، اور یہی مراد ہو اس حدیث سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھو مجھ سے دین کی باتیں جو ضروری ہیں، البتہ بے ضرورت پوچھنا منع ہے۔ لوگوں نے خوف کیا پوچھنے میں، یعنی ان پر رعب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھا گیا، تو ایک شخص آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے پاس بیٹھا اور بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کیا ہے؟
آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے اور رمضان کے روزے رکھے۔ وہ بولا سچ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یقین کرے تو اللہ پر اور اس کی کتابوں پر اور اس سے ملنے پر اور اس کے پیغمبروں پر، اور یقین کرے تو جی اٹھنے پر مرنے کے بعد، اور یقین کرے تو پوری تقدیر پر۔ وہ بولا سچ کہا آپ نے۔ پھر بولا یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرے جیسے تو اس کو دیکھ رہا ہے، اگر تو اس کو نہیں دیکھتا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ بولا سچ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر بولا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا جس سے پوچھتا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، البتہ میں تجھ سے اس کی نشانیاں بیان کرتا ہوں۔ جب تو لونڈی کو دیکھے یا عورت کو وہ اپنے مالک کو اور میاں کو جنے تو یہ کہ قیامت کی نشانی ہے، اور جب تو دیکھے ننگے پاؤں ننگے بدن بہروں گونگوں کو یعنی احمق اور نادانوں کو وہ بادشاہ ہیں ملک کے تو یہ قیامت کی نشانی ہے، اور جب تو دیکھے بکریاں چرانے والوں کو بڑی بڑی عمارتیں بنا رہے ہیں تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ قیامت غیب کی 5 باتوں میں سے ہے جن کا علم کسی کو نہیں سوا اللہ کے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی۔ ترجمہ یعنی اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم، اور برساتا ہے پانی، اور جانتا ہے جو ماں کے پیٹ میں ہے، اور کوئی نہیں جانتا کل کیا کرے گا، اور کوئی نہیں جانتا کس ملک میں مرے گا۔ پھر وہ شخص کھڑا ہوا اور چلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو بلاؤ میرے پاس۔ لوگوں نے ڈھونڈا تو کہیں نہ پایا اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، انہوں نے چاہا تم کو علم ہو جاوے جب تم نے نہ پوچھا، یعنی تم نے سوال نہ کیا، روب میں آ گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آدمی کے بھیس میں بن کر آئے اور ضروری باتیں پوچھ کر گئے تاکہ تم کو علم ہو جاوے۔ اچھا جی، اگلے جو ٹاپک ہے نا اس کا نام ہے باب نمازوں کا بیان جو اسلام کا ایک رکن ہے۔ اچھا جی، ایک اوور ویو آپ کو پھر سے دکھا دیتا ہوں۔ ایسے تو میں نے جو ٹاپکس ہیں نا ان پہ ایک الگ ویڈیو بنائی ہوئی ہے۔ اچھا جی، ابھی ہم نے یہ والا پڑھا، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ایمان کا بیان تھا، اور اب یہ پڑھا اور انشاءاللہ کل یہ ہوگا۔ اس کے بعد اگر کوئی پڑھنا چاہے تو یہ 2-3 ٹاپک یہاں پر ہیں، اور باقی سارے وہ پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ کو مل جائیں گے۔ اور اگلے ٹاپک میں ایک اور جو مزے کی بات ہے، اگلے میں یا اس سے اگلے میں ایک اور بہت مزے کی بات ہے انشاءاللہ، ایک بہت پیاری دعا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی کو پتہ ہو اور کچھ کو نہ پتہ ہو۔ یہ اس میں آئے گی اسلام کے ارکان پوچھنے کا بیان انشاءاللہ، پھر اس میں ہم دیکھیں گے۔ سچی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔